اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم الجمعہ یوم القدس کے نام سے پوری دنیا میں منایا گیا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سب نے ظلم کے خلاف اظہار بیزاری ضرور کیا ہوگا، اور جب تک کہ ہماری زندگی ہے انشاءاللہ ہر وقت ظلم کے خلاف اور مظلوم کے تحت اپنی وفاداری اور اپنے جذبہ ایمانی کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے۔ اسی امید کے ساتھ آج کا یہ ہمارا مسائل زندگی کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسنین صاحب رضوی کراروی موجود ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا کچھ سوالات ہمارے ای میل کے ذریعے جو ہیں، تو پہلے ہم انہی سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مومن کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا یہ تقریباً ایک توہین کا پہلو ہے لاش کے لیے، اور اسلام میں اس سلسلے میں کافی تاکید ملتی ہے کہ میت کو بہت ہی احترام سے رکھا جائے اور اس کے ساتھ کوئی بھی اہانت آمیز سلوک نہ کیا جائے، حتیٰ پیٹ کے اوپر قینچی وغیرہ یا کوئی وزنی چیز رکھنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکھی وغیرہ بھی نہ بیٹھنے پائے، اس لیے کہ جسم کو اذیت ہوتی ہے۔ یعنی ابھی جسم اور روح کا رشتہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے منقطع نہیں ہوا ہے، لہٰذا بہت ہی احترام کے ساتھ اور بہت ہی سہولت اور آرام کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے اور نہلایا جائے۔ حتیٰ مثلا میت جو ہے وہ چیختی ہے، اگر غسل دینے میں مثلا کوئی اذیت اس کو ہوتی ہے، تو جہاں اسلامی تعلیمات اس اعتبار سے ہمیں پابند کر رہے ہوں، وہاں پوسٹ مارٹم ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی اذیت ہے کہ جو جائز نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی حق کو اتمام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کی بات الگ ہے کہ وہ مجبوراً جائز ہوگا، لیکن جتنا ممکن ہو سکے آدمی کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی نوبت نہ آئے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیلی فون آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے جی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ ہماری عادت ہے ہم مغرب کی نماز پڑھ کے پھر روزہ کھولتے ہیں، جی، اور گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں، انکلوڈنگ ہسبینڈ سب بولتے ہیں کہ نہیں پہلے روزہ کھول لو، جی تو پھر کیا کرنا صحیح ہے؟ جی جی، اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ سمجھو کہ آج رات کی سمجھو سنت نماز 10 رکعت ہے، تو جی 10 رکعت نماز ہے تو ہم اس کو جب نماز کی نیت کر کے دونوں ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی، اور کوئی سوال؟ اور تیسرا سوال یہ ہے جی کہ جو سمجھو کہ قضاء عمری نماز ہم پڑھتے ہیں تو جی ابھی ضعیف ہی ہے، مطلب تو ایک رکعت کھڑے کھڑے پڑھے تو دوسری رکعت ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی، اور کوئی؟ بس ٹھیک ہے، 3 ہی سوال۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آغا دوسرا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ چاند جو دیکھنا ہے واجب کفائی ہے یا انسان پر واجب ہے خود مہینے کا نیا چاند دیکھنا؟ چونکہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی خود دیکھے، اگر 2 عادل دیکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، یا کچھ لوگ دیکھ کر کے گواہی دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کے اوپر واجب عینی نہیں ہے کہ وہ ضرور دیکھیں۔ البتہ مثلا ایسا نہ ہو کہ سب دوسروں کے چکر میں یعنی خود بھی نہ دیکھیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو معین ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنا چاہیے، اور ان کی گواہی سے وہ چاند ثابت ہوتا ہے، لیکن واجب عینی نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ضروری طور پہ دیکھے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔
اب ایک سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے منیمم، ہم ایک پہلے کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم مولانا نے بتایا تھا کہ فشار قبر اس کو ہوتا ہے کہ جو رکوع صحیح سے نہیں کرتا ہے، تو اس کو ذرا پلیز وضاحت کرنا. جی. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ماہ رمضان کا قضا روزہ ماہ رمضان کے بعد میں کوئی رکھ رہا ہے اور کچھ اسے توڑ دے تو کیا اس کا بھی وہی کفارہ ہے جو 60 روزے رکھنے کا، جو نارمل رمضان مہینے میں توڑنے کا ہے وہ؟ جی. اور کوئی سوال؟ نہیں، بس یہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. منیمم ایج، عمر کیا ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی کے عقد کے لیے اسلام میں؟ یعنی دونوں کے مطابقت کے اعتبار سے مطابقت یا شادی ہونے کے اعتبار سے؟ دیکھیں، بلوغ کے بعد شادی ہو جانا چاہیے. جی. قبل اس کے کہ یہ مثلاً اپنے فطری تقاضوں کو غیر حلال راستوں سے یعنی پورے کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کی شادی وقت کے اوپر ہو جائے، اس لیے کہ اگر ہم انہیں حلال راستے سے وہ چیزیں مہیا نہیں کریں گے تو یہ حرام کے عادی ہو جائیں گے. لہذا شادی جو ہے وہ ضروری ہے یعنی آدمی کو سنبھالنے کے لیے، اور عنفوان شباب جو ہے وہ شادی کا بہترین وقت ہے. ورنہ عام طور پر لوگ کیریئر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ تعلیم میں سارا وقت گزر جاتا ہے، اور تعلیم کے بعد پھر نوکری تلاش کرنے میں، اور نوکری تلاش کرنے کے بعد پھر اسٹیٹس مینٹین کرنے میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑھاپے میں پیدا ہوتے ہیں اور قوم کے اوپر یتیمی کا بار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جب بچے پالنے کے وقت ہوتا ہے تب شادی نہیں ہوتی ہے، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو والد صاحب جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں. تو شادی کا جو وقت ہے یعنی اول بلوغ، مثلا 18-20 سال میں شادی ہو جانا چاہیے. اس سے زیادہ لیٹ کرنا جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. البتہ ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں، وہ ان حالات کو مد نظر رکھ سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتا. ملک کا قانون کا بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ قانون ہے کہ بھائی اس عمر سے نیچے شادی کریں گے تو یہ قانوناً جرم ہے. کم سے کم جو قانون کی عمر ہے اس میں تو ہونا چاہیے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. دیکھیے، پیروں پہ کھڑا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن پہلے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں کہ پیروں پہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں. اصل کاروبار تو خدا کر رہا ہے، ہم تو بہانہ بنے ہوئے ہیں، ورنہ ہم کما کے نہیں کھلا رہے ہیں. ہم ایک ذریعہ ہیں، ورنہ دیتا وہی ہے. اچھا، آغاز میں ابھی آپ ہی نے ایک سوال پیدا کیا تھا کہ عمر میں ریشیو یعنی وہ کیا ہونا چاہیے، تقابل کیا ہونا چاہیے. تو یہ حدیث کیا صحیح ہے کہ امام سے جب کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا 6 سال کا فرق، کیونکہ لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے اور لڑکا 15، اور اس کے درمیان 6 سال کا فرق ہوتا ہے. ایسا کچھ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب 2 بالغوں کی شادی ہوگی تو یہی تناسب جو ہے وہ باقی رہے گا کہ ایک لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کی جائے، اور ایک لڑکا جب بالغ ہو جائے تو شادی کی جائے. اب جو اس کے درمیان میں عمر کا تفاوت ہے وہ بہرحال، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ مثلا اگر اس سے کم ہو تو کیا کہنا، اس لیے کہ مینٹلٹی اعتبار سے کیا نام ہے یہ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا بھی معاملہ آتا ہے. ورنہ اگر ایک جو ہے وہ 10 سال بڑا ہے اور ایک 10 سال چھوٹا ہے تو پھر ایج گیپ جو ہے وہ کافی مسائل پیدا کرتا ہے، اور ایج گیپ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. اب ایک سوال ہم آج کا لے لیتے ہیں، پھر ہم ای میل پہ جائیں گے انشاءاللہ. ہم ایک کال لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال کرنا تھا مجھے خمس کے بارے میں. جی. میرے ورکنگ کیریئر کو ہو گیا تقریباً 10 سال. 10 سال کے بعد میں نے اپنی کبھی خمس نہیں نکالا تھا. جی. اب میں نے نیت کی کہ میں خمس نکال. جی. میرے پاس لکوڈ تھا، اس کو میں نے پراپرٹی میں کو انویسٹ کر دیا. ایک سے زائد میں نے پراپرٹی خرید لی جو لکوڈ اماؤنٹ تھا اس کا. جی. اب مجھے جو خمس نکالا ہے، جو میں نے نیت کی خمس کی، تو کیا مجھے اپنے پراپرٹی پر بھی خمس ایڈ ہوتا ہے، یا کہ جو میرے پاس میں پیسے بچے ہیں صرف اسی پر خمس ہوگا؟ جی جی. اور کوئی سوال؟ اور ایک سوال تھا. جی فرمائیے. واشنگ مشین ہے میرے گھر میں،
کپڑے وغیرہ ہم لوگ واشنگ مشین میں دھوتے ہیں, جی جی, میں غوطہ کرنے کا کیا پروسیجر ہے؟ جی کیونکہ واشنگ مشین وہ آٹومیٹک جو ہوتی ہے جس میں ڈرائی بھی ہو جاتا ہے ساتھ ہی, جی, تو اگر ایک کپڑا جو آپ کا نجس ہے جی, اس کو غوطہ کس طریقے سے کریں گے کیا؟ جی جی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ سوال پوچھنے کا. ہم پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے, مغرب کے وقت محترمہ مغرب کی نماز پڑھتی ہیں پھر روزہ کھولتی ہیں, شوہر اور گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں پہلے مغرب کا جب وقت روزہ کھولنے کا وقت ہو جائے تو روزہ کھول لو پھر نماز پڑھو. دیکھیں شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر نماز پڑھ کے روزہ کھولا جائے تو بہتر ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص افطار کے لیے انتظار کر رہا ہے تو پھر افطار پہلے کر لینا چاہیے تاکہ اسے بہت زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. تو اگر آدمی اکیلے روزہ کھول رہا ہے تو وہ مغرب پڑھے چاہے نماز شب پڑھے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو پھر اس کی رعایت کرتے ہوئے پہلے روزہ کھول لے, اس کے بعد پھر اطمینان سے اپنا نماز پڑھتے رہے, کوئی حرج نہیں. یا ایسے ہی کر لے کہ کھجور, عام طور سے لوگ کہتے ہیں کھجور اذان ہوئی کھجور کھا لیا اور نماز پڑھ لی. نہیں, جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ صرف کھجور کا انتظار نہیں کر رہے ہیں, وہ پورے افطار کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ کمپنی چاہتے ہیں اس وجہ سے انتظار کر رہے ہیں, ورنہ صرف کھجور کا معاملہ نہیں ہے, وہ تو صرف نیت سے بھی روزہ کھل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. پھر ہم ایک ای میل والا کویشچن لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ہمیں کال لے لیتے ہیں. پہلے آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا اپنے کوشچن تھا. ہاں جی. اسلام میں لٹریچر حرام ہے. کیا حرام ہے؟ پوئمز لکھتے ہیں نا جی, ہاں وہ حرام ہے کہ نہیں؟ کیا حرام, کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی پوئمز لکھتے ہیں نا. جی پوئمز. جی جی جی, اوکے. ہاں وہ حرام ہے کہ لکھ سکتے ہیں؟ اوکے بیٹا, اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ, تھینک یو. ایک شخص ہے جس نے لون لے کر اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور وہ لون ریپے کر رہا ہے پچھلے بزنس کے پیسوں سے, تو اس کو خمس کس طرح سے نکالنا ہے؟ جو بچت ہے اس سال کی اس میں تو خمس نکالے گا ہی, لیکن جو قسطیں ادا کر رہا ہے پچھلے قرض کی, یعنی قرض ہے ماضی کا, اور اس آمدنی سے جو حال کی آمدنی ہے اس سے وہ پرانی قسطیں ادا کر رہا ہے, تو پہلے خمس نکالے گا ان قسطوں کا, پھر یعنی قرض کو ادا کرے گا. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال یہ ہے کہ نجس کھانا کھانے سے, نجس چیز کھانے سے 40 دن کی نماز ضائع ہوتی ہے, عبادت ضائع ہوتی ہے, کیا صحیح بات ہے؟ جی درست ہے. یہ اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے بہرحال جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کو مکمل طریقے سے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے, یعنی اس کا بدن بھی پاک و پاکیزہ ہو اور اس کی روح بھی آلودہ نہ ہو. اگر کوئی نجاست کھاتا ہے یا مثلا شراب وغیرہ خدا نخواستہ پیتا ہے تو روایات میں آیا ہے کہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے, اور اگر وہ نماز شراب کے نشے میں پڑھے تو بھی حرام ہے, اور نماز کو چھوڑے تو بھی گناہ ہے. یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ کرنے نہ کرنے دونوں کے اوپر اس کو سزا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کی نماز بھی متاثر ہو اور پیش پروردگار جو ہے وہ رسوا اور ذلیل بھی ہو. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال آج یہ آیا ہے کہ رمضان میں خاص طور سے شب میں 10 رکعت نماز, ہمیں کال لے لیتے ہیں آغا پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے, آواز گونج رہی ہے, ایکو ہو رہی ہے. فرمائیے. ہاں جی, ہمارا سوال یہ ہے جی کہ ہم نماز شفا پڑھتے اس میں قنوت نہیں ہوتا اور پڑھ لی تو گناہ ہے کیا؟ جی. اور دوسرا یہ کہ کتنا فاصلہ لمبا ہو کے جہاں نماز قصر ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتے؟ جی. 40 ہے کہ 60 کلومیٹر کتنا وہ جاننا چاہتے ہیں. اور 29واں چاند ہوا نا, ہم نے افطاری رکھے گھر پر, سب لوگ آ گئے نا, چاند ہو گیا تو ہم کو ان کا یہ فطرہ نکالنا پڑے گا؟ جی جی. اور کوئی سوال؟ جی یہ 3 سوال ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.
آغا ایک سوال، 10 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو نماز شب میں اس کو شامل کر سکتے ہیں یا الگ سے پڑھنا ہے 10 رکعت؟ بہرحال نماز شب الگ ہے، اور یہ نماز جو ہے جو 10 رکعت پہلے اور دوسرے عشرے میں پڑھی جاتی ہے یہ الگ ہے، لیکن اگر یعنی اس نیت سے پڑھیں کہ مثلا دونوں جو ہے وہ شامل ہو جائے تو خدا بہرحال ثواب تو اس کو دینا ہے، بے شک دے سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ایک سوال ہے کہ فشار جو ہے کہا گیا تھا کہ رکوع صحیح نہیں کرنے والوں کو بھی فشار ہے، یہ ذرا سمجھ نہیں پائی ہیں۔ دیکھیں فشار کے لیے بہت سے عوامل ہیں، بہت سے اسباب ہیں۔ مثلا جو لوگ پیشاب کی نجاست سے پرہیز نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی فشار ہے، جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں ان کے لیے بھی فشار ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، جو اپنے گھر میں بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور حقوق شوہری ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی فشار ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مثلا جو لوگ رکوع صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، بلکہ اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جو لوگ رکوع قاعدے سے کرتے ہیں وہ فشار سے محفوظ رہتے ہیں۔ جی، جو لوگ بہت ہی طمانینت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے ہیں وہ فشار سے محفوظ رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ رمضان کا قضا روزہ رکھا ہے اور وہ ایک ہم کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ ہلو۔ ہاں فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ عام طور پہ جی اگر مستحب روزہ رکھا گیا ہو، جی اگر کوئی کھانا آفر کرتا ہے تو اس کو بتایا بغیر وہ کھانا کھا لینا چاہیے جی مستحب روزے میں، جی لیکن اگر کوئی غیر مسلم اگر کوئی کھانا آفر کرتا ہے، جی جائز کھانا، جی بسکٹ کا پیکٹ ہے جی یا پھر کوئی کولڈ ڈرنک آفر کرتا ہے، جی تو اسے بتانا چاہیے کہ میرا روزہ ہے یا پھر وہ بھی اس میں کھا لینا چاہیے اس وقت؟ جی 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 اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ فون کرنے کا۔ آغا تو ہمارا معاملہ چل رہا تھا کہ رمضان کا قضا روزہ توڑ دیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیں رمضان کا قضا روزہ جو ہے وہ 2 صورتوں میں، اگر ظہر سے پہلے توڑ دیا تو کوئی مشکل نہیں ہے، البتہ یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب وقت کافی ہے، جی یعنی ماہ مبارک رمضان میں روزہ قضا ہو گیا سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، اور اب اس نے بعد ماہ مبارک روزہ جو ہے وہ قضا کے عنوان سے رکھا، ابھی کافی ٹائم ہے، مثلا 8-10 مہینے جی ہیں دوسرے ماہ مبارک کو آنے کے لیے، اور ظہر سے پہلے اس نے جو روزے کی نیت کی تھی وہ توڑ دیا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ظہر کے بعد اگر یہ روزہ توڑتا ہے تو پھر 3 دن روزے رکھنے پڑیں گے یا 10 فقیروں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا کفارہ یہ کفارے کا کفارہ یہ ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ آغا۔ خمس کا مسئلہ ہے کہ 10 سال، ہم ایک کال لے لیتے ہیں آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ امام زمانہ کا فطرہ نکال سکتے؟ امام کا فطرہ؟ جی امام زمانہ کا جی اور کوئی سوال؟ اور ماں کے 4 بیٹے ہیں تو کیا سب کو الگ الگ فطرہ نکالنا ہے کہ ایک نکالنے سے چلے گا؟ سب کے الگ الگ فطرے یا ساتھ میں؟ ہاں جی اور کوئی سوال؟ نہیں بس شکریہ، جزاک اللہ۔ تو آغا ہم خمس پہ تھے کہ 10 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے یا نوکری کرتے ہوئے، پراپرٹی بنا لی سب کچھ، کی خمس نہیں نکالا، اب کس طرح سے خمس نکلے گا؟ بہت آسان ہے، اس لیے کہ جب اول پراپرٹی قطع کلام ہو رہا ہے کہ پراپرٹی لے لی ہے اور لیکوڈ کیش کچھ ہے۔ جی جی دیکھیں جب خمس نہیں نکالا ہے تو جو کچھ ہے موجود جی اس کی ویلو نکالیں گے اور اس کا 1/5 دیں گے۔ اگر ممکن نہیں، جیسے پراپرٹی 10 لاکھ کی ہے اور اس وقت اتنا کیش نہیں ہے، دیکھیں یعنی جو خمس کا وجوب ہے وہ تو سب کے اوپر آ گیا، جی ہاں لیکن اب ادائیگی کی مشکل ہے کہ مثلا یعنی ایک ساتھ ہم اس کو نہیں دے سکتے ہیں، تو مرجع کے وکیل کے پاس جائیں گے، اس سے اپنی مشکل کو بیان کریں گے
اور وکیل جو ہے وہ ہماری مشکل کو دیکھتے ہوئے اور ہماری آمدنی کو دیکھتے ہوئے ہماری آسانی اور سہولت کے تحت کچھ قسطیں باندھ دے گا کہ ہم بالاقساط جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. ایک مسئلہ واشنگ مشین، ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا سوال تھا جی. ایک گھر ہے جی. اور دوسرا گھر اگر بینک لون سے لے ہوئے دوسرا گھر جی ظاہر ہے، اور اگر ایک گھر ہے دوسرا گھر لینے میں کچھ مذہبی کچھ اعتراض ہے کیا؟ جی جی. اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو آغا واشنگ مشین میں نجس کپڑا ڈالا ہے تو اس کا جیسے لکھنؤ کی زبان میں غوطہ کہتے ہیں اور ہم لوگ پاک کرنا کہتے ہیں، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. اگر واشنگ مشین میں وہ پائپ لگا ہوا ہے کہ جو ٹنکی سے منسلک ہے جی اور ٹنکی میں کُر بھر پانی ہے جی اور یہ پانی جو ہے وہ کُر بھر پانی جو ہے وہاں سے آ رہا ہے اور واشنگ مشین سے خارج بھی ہو رہا ہے، جی تو پھر یہ آب کثیر ہے. جی آب کثیر میں دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پانی جو ہے وہ مثلاً وہ کپڑا جو ہے گھومتا ہے جی تو اس کی نجاست پانی سے نکل جاتی ہے، اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آب قلیل میں ہم یعنی اس کو دھو رہے ہیں، یعنی ہم نے بالٹی کے ذریعے سے پانی ڈالا ہے سیمی آٹومیٹک مشین وغیرہ اس مثلاً، طرح، جی ہاں اور اس کا اتصال نہیں ہے کُر بھر پانی سے، جی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم 2 مرتبہ جی جس کو کہتے ہیں کہ پانی میں بھگوئیں گے اور نچوڑیں گے. جی. تو جب 2 مرتبہ نچوڑ دیں گے تو پھر یہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. عام طور سے جو نل سے منسلک ہوتا ہے تو 2 بار اپنے آپ ہی، یعنی کہ ایک بار پانی ہوتا ہے تو صابن کا پانی نکل جاتا ہے، پھر دوسری بار پانی آتا ہے اس میں، پھر اس کو وہ پانی نہیں، صابن نکالنے کے بعد ہم 2 مرتبہ اس کو 2 مرتبہ صابن نکالنے کے بعد میں ہونا چاہیے. جی یہ بس آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. بہت بہت شکریہ آغا. ایک بچی کا سوال ہے کہ اسلام میں نظمیں لکھنا، پوئمز لکھنا، ہم ایک کال لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. وعلیکم السلام. فرمائیے. وعلیکم السلام. ہاں فرمائیے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے پلیز، آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے. ہاں ہلو. ہاں بولیے. ہلو. فرمائیے، بولیے. ہاں ہلو، میرا سوال ہے. بولیے بولیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں میرا سوال ہے کہ ہلو. ہاں بولیے، آپ بولتی جائیے. مسلم اگر اپنے فرینڈز رہتے ہیں نا جی بولیے. وہ گزر جاتے ہیں نا اگر، تو جی اس کو فاتحہ دے سکتے کیا؟ جی. اور کوئی سوال؟ بس. اوکے، جزاک اللہ. تو نظمیں لکھنا، پویم لکھنا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں ہنر اچھی چیز ہے اور اسلام ہنر پرور ہے. جی اگر کوئی شاعر ہے اور تخلیقی مزاج رکھتا ہے جی تو پھر اسے اپنے اس مزاج کو پروان چڑھانا چاہیے اور تعمیری کام کرنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ صرف شاعری جو ہے بذات خود یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر اس کو غلط کام کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا گانے لکھے جائیں جی یا اس میں کچھ ایسے بول ہوں کہ جو ہیجان آور ہوں اور لوگوں کو مثلا یعنی غلط راستے کے اوپر لے جاتے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مضمون کی وجہ سے یہ چیز غلط ہوگی. ورنہ اگر صحت مند شاعری ہو رہی ہے، بچوں کو اخلاق اور اچھے عادات اور اطوار کی تربیت دی جا رہی ہے، یا ان کو وطن پرست بنایا جا رہا ہے، یا ان کو اسلام دوست بنایا جا رہا ہے، تو یہ تقریباً ایک عبادت کی کیفیت ہے. اور یعنی تقریر کے مقابلے میں جس کو کہتے ہیں کہ شعر و شاعری جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے یعنی رجحان میں آتی ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. لہذا چاہے یہ بچی ہو یا شعراء کرام ہوں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اس فن کو مثلاً بچوں کی، نوجوانوں کی اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں استعمال کریں.
تاکہ ان کا یہ فن جو ہے وہ راہ خدا میں کام آئے. بہت بہت شکریہ آغا. شفا نماز شفا میں قنوت اگر پڑھ لیا, ہم ایک کال لے لیتے ہیں آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. سوال کرنا تھا کہ میں ایک مڈل کلاس سوسائٹی میں رہتا ہوں اور ہمارے یہاں پر کپڑے کو سکھانے کے لیے, دھلائی کے بعد سکھانے کے لیے ایک روپ کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جو دروازے کے پاس بندھی ہوئی ہے. اسی روپ کے اوپر وہ لوگ بھی اپنے دھلے ہوئے کپڑوں کو سکھاتے ہیں. پھر اوبیسلی وہ نائلون کی رسی یا تار جو بندھا ہوا ہے وہ گیلا ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ اپنا کپڑا اس پہ ڈالتے ہیں, ادھر وہ گیلا ہے یا سوکھا ہے whatever, وہ اس پر ہم اپنے کپڑے ڈالتے ہیں, تو طہارت کا کیا کنسیڈریشن ہوگا, کیا ہوگا اس کے کہ مطلب میرا کپڑا جو وہ نجس ہو جاتا ہے یا کہ پھر وہ صاف ہی ہے. اور ایک سوال جو میں نے تھوڑے دیر پہلے خمس کے بارے میں کیا تھا. ہلو. ہاں فرمائیے. ہاں کہ ابھی آپ نے اگر مجھے جواب دیا کہ مطلب بہرحال مجھے خمس پوری ایکچوئل رقم پر نکالنا ہوگا, تو یہ مجھے بتائیں کہ جس وقت پراپرٹی خریدی گئی تھی اس وقت اس کی رقم کچھ اور تھی, اس پر نکالنا ہوگا یا ابھی کرنٹ ویلیو پر نکالنا ہوگا؟ ٹھیک. اور ایک چھوٹا سا سوال تھا میوزک کے بارے میں. یہ جو میوزک ہے اس کو کس چیز کو میوزک کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ جو میوزیکل انسٹرومنٹ سے بچتی ہے میوزک, وہ میوزک حرام ہے, یا کہ منہ سے اگر کوئی کسی طریقے سے سر نکال رہا ہے یا کسی جس طرح مطلب گانے وغیرہ چل رہے ہیں نان میوزک گانے کو سن رہا ہوں میں, تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ پلیز. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی آغا, تو شفا میں قنوت پڑھ لیا تو نماز اس کی صحیح رہی یا؟ یعنی ابھی آپ نے جو شفا کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ بہت دن سے وہ نماز شب کا جو تذکرہ چل رہا تھا کہ بیٹھ کے نماز شب جو پڑھی جاتی ہے وہ کتنی رکعت, تو میں نے جا کر کے اسے بالتفصیل دیکھا تو دوسرے مراجع کے برخلاف آغا سیستانی مدظ اللہ العالی جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو 11 رکعت کی 11 ہی رکعت پڑھے, یعنی 22 رکعت پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لہذا میں ناظرین سے پورے زور کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اس سے پہلے جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ دوسرے مراجع کے مطابق تھا, لیکن آغا سیستانی جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ 11 رکعت جو ہے وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. یہ سوال جو بار بار آ رہا تھا اس کی وضاحت آج آغا نے کر دی. آغا سیستانی کے نزدیک بیٹھ کے بھی آپ 11 ہی رکعت پڑھیں گے نماز شب. ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. اگر دروازے کے سامنے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے؟ جی. بامبے میں تو روم چھوٹے رہتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے نماز کے لیے. جی. تو کیا وہ جائز ہے کہ ہم دروازے کے سامنے اگر نماز پڑھنے بیٹھے تو؟ جی. اور کوئی سوال؟ نہیں بس. شکریہ, جزاک اللہ. وہ نماز شفا کا سوال رہ گیا. جی ہاں, نماز شفا کا کہ اگر کسی نے بھولے سے قنوت پڑھ لیا تو یعنی قنوت اس میں مانگا نہیں گیا ہے, لیکن اگر کسی نے بھولے سے پڑھ لیا ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. جی صحیح ہے, نہیں پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں. بہت بہت شکریہ آغا. قصر روزہ یا نماز کتنے کلومیٹر پہ ہوتی ہے حد ترخص سے, اس کو ذرا آپ سمجھا دیجیے. جی, نماز جو ہے یا روزہ, اگر کوئی شخص اپنے وطن سے یا ایسی جگہ جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہ سفر کرتا ہے اور 22 کلومیٹر جا کر کے اپنے یعنی شہر کی حد سے باہر, یعنی جو حد ترخص ہوتا ہے یعنی جہاں سے شہر کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اگر وہ سفر کرتا ہے اور 22 کلومیٹر جاتا ہے اور پھر 22 کلومیٹر واپس آتا ہے تو مجموعی طور پہ 44 کلومیٹر آنا جانا ہے, یا پھر 44 کلومیٹر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے, تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ 4 رکعتی 2 رکعتی ہو جاتی ہے اور روزہ جو ہے وہ قصر ہو جاتا ہے, نہیں رکھنا پڑے گا, بعد میں اس کو یہاں رکھنا ہے, بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال 29 کے چاند کیا کہ 29 کا چاند ہو گیا, اگر ہم ایک کال لے لیتے ہیں آغا. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا آغا, تو ہم 29 کے چاند پہ تھے.
اگر چاند 29 کا ہوا جیسے کہ آپ کے چانسز ہیں تو اس دن اگر گھر میں مہمان آ کر ان کو افطار کرایا تو ان کا فطرہ بھی واجب ہو جائے گا ہم پر؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور وہ ہماری دعوت پر آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے اس وقت کے کفیل ہیں، میزبان ہیں، اور سمجھ لیجئے کہ ہمارے دسترخوان پر وہ ہیں، تو ان کا فطرہ بھی ہم پر واجب ہے، چاہے کوئی بھی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کا فطرہ جو ہے وہ جی ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ فطرہ کے بارے میں تو آج کچھ عرض کریں گے آپ انشاءاللہ اگر سوال کے اوپر مبنی جی، کیونکہ اب عید بھی آ رہی ہے اور اکثر ہر سال وہی سوال ہوتا ہے کہ فطرہ کتنا، تو فطرہ تو وہی رہتا ہے، صرف رقم بدلتی رہتی ہے بازار کے حساب سے۔ نہیں، میں عرض کر دوں اس سلسلے میں کہ اس میں کسی کے بتانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود طے کر سکتے ہیں کہ ہمارا فطرہ جو ہے وہ کتنا ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، چاہے وہ گیہوں کھاتے ہوں یا چاول کھاتے ہوں، جو ہماری غذا ہے، تو اس غذا کو 3 کلو ہمیں نکالنا ہے، چاہے وہ غذا نکالیں یا اس کے 3 کلو کے پیسے نکال دیں۔ اگر کوئی 50 روپے کلو کا کھاتا ہے تو 50 روپے کے حساب سے 150 نکلے گا، اور اگر کوئی 100 روپے کلو کے حساب سے کھاتا ہے تو 300 نکلے گا۔ تو یہ معیار ذہن میں رہے کہ 3 کلو گیہوں یا 3 کلو چاول جو بھی ہماری غذا ہے اس کا دام یا وہ چیز، اب جس اسٹینڈرڈ کی ہم کھاتے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کی چیز جو ہے وہ ہمیں کسی مستحق کے حوالے کرنا ہوگی، البتہ نیت کے ساتھ کہ قربتاً اللہ کی نیت کر کے ہم اس کو مستحق کے حوالے کریں۔ اور اس کا وقت یعنی کیا ہے؟ یہ شب عید سے لے کر کے تقریباً جو نماز عید پڑھ رہا ہے تو نماز عید تک اس کو ادا کر دینا چاہیے، اور جو نماز عید نہیں موفق ہو رہا ہے مثلا پڑھنے کے لیے تو پھر وہ ظہر تک ادا کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، یہ ہمارا فطرے کا سوال ہو گیا۔ اب جو ہے ہم ایک کال لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ ہلو۔ ہاں فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے فرمائیے۔ جی میرے ایک سوال تھا آغا سے۔ جی۔ جیسے کہ ہم مسلم علاقے میں رہتے ہیں اور چائے وغیرہ مجبوری میں یا کہیں پہ پھنس جاتے ہیں ہم جیسے، جی، یا دانستہ بھی کھا لیتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ جی دوسرا سوال میرا یہ ہے جیسے کہ خمس کے بارے میں ہے۔ جی۔ کہ جیسے ہم نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، اس پہ ہمارا قرض ہے، جی، اور ہم اس قرض کو جو ہے ابھی تک اتار رہے ہیں، تو اس کے لیے خمس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بہت بہت شکریہ فون کرنے کا، جزاک اللہ۔ امام کا فطرہ، امام زمانہ کا فطرہ ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں فطرے کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری کفالت میں ہے، جو ہمارا فیملی ممبر ہے جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہو، چاہے ہم کسی دوسرے شہر میں اس کے لیے پیسے بھیج کر کے کھانے کا انتظام کر رہے ہوں، اگر وہ ہماری کفالت میں ہے تو ہم اس کا فطرہ نکالیں گے۔ تو جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے وہ امام زمانہ کا صدقہ نکالیں، ان کی سلامتی، ان کی صحت و عافیت، دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے، اور بیماری یا مثلا کسی بھی قسم کی بلائیں اور آفتوں سے یعنی مبرہ رہنے کے لیے وہ صدقہ نکالیں، نہ کہ فطرہ۔ فطرہ اس کا نکالا جاتا ہے جو اس کی کفالت میں رہتا ہے۔ جو کفالت۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ ایک ہم جو مستحب روزہ رکھتے ہیں، ہم ایک کال لے لیتے ہیں آغا پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ ہلو۔ ہاں فرمائیے۔ ہاں دو سوال تھے میرے۔ جی۔ ایک سوال ہے تمہارا یہ خمس جو کسی نے ہم کو گفٹ دیا، جی، اس نے خمس نکال دیا اور ہم نے نہیں نکالا، جی، ہم کو نکالنا ضروری ہے؟ ہمارا ٹائم پورا ہونے کے بعد بھی ہم یوز نہیں کیا اس کو تو؟ جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کپڑا جو جس کپڑے پہ یا کسی چیز پہ خمس نہیں نکالا اور اس سے ہم نے نماز پڑھی، جی، وہ مال غصبی کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ جی جی۔ اور بس بہت 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 شکریہ فون کرنے کا، جزاک اللہ۔ جی آغا، تو مستحب روزہ ہے، مسلم نے جائز کھانا، پاک کھانا دیا
تو ہمیں اس کو کہنا ضروری ہے کہ یا روزہ ہے یا ہم کھول لیں روزہ؟ دیکھیں روزہ کھولنے کا جو سسٹم مستحب روزے کے سلسلے میں ہے وہ دعوت مومن کی اہمیت بتانے کے لیے ہے. جی یعنی مومن کی دعوت اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص مستحب روزہ بھی ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرائے نہیں، مثلا اتنا بھی نہ کہے کہ میں روزہ ہوں. جی یعنی یہ مومن کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. یہاں تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے، جی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، غیر مومن کی یا غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے. اب مثلا اگر ان کا خود مثلا روزہ کھولنے کی دل چاہ رہا ہے تو یہ خود سے اگر کھانا چاہیں کھا سکتے تو مستحب روزے میں خود سے بھی کھا سکتے ہیں. یعنی کسی بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں تک وہ ثواب جو ہے مثلا لینا چاہتے کھلوانے کا، وہ مومن کے ساتھ مخصوص ہے. اور خود کھا لیں گے بھی تو ثواب نہیں ہے، روزہ نہیں رہے گا وہ. ظاہر سی بات ہے، روزے کی نیت کی تھی، روزہ نہیں رہے. جی جی بہت بہت شکریہ آقا، اس کی وضاحت ہو گئی، بہت اچھا ہوا. یہ 4 بیٹے ہیں اور یہ جو ثواب مل رہا ہے وہ روزہ کھولنے کا ثواب نہیں مل رہا ہے، مومن کی دعوت کے احترام کا ثواب مل رہا ہے. یعنی اس شخص نے قربانی دی ہے کہ خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا اور اب جو ہے وہ مومن کی رضا کے لیے اس کو کھول رہا ہے. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام، فرمائیے. جی میرا سوال تھا جی کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا، وہاں پر نماز یعنی فاتحہ دینا، جی روم ان کی قبر پہ جانا مستحب ہے یا مکروہ ہے؟ جی یہ آپ بتائیں گے پلیز؟ جی انشاءاللہ آقا جواب دیں گے، پہلے بھی دے چکے ہیں، انشاءاللہ پھر وقت رات جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ فون کرنے کا، جزاک اللہ. 4 بیٹے ان کا الگ الگ فطرہ دینا یا ایک ہی فطرہ؟ دیکھیں 4 ہوں یا 8 ہوں، سب کا یعنی سب کا الگ الگ فطرہ ہوتا ہے. یا ممکن ہے ان کا سوال یہ ہو کہ یہ الگ الگ رہتے ہیں، جی آیا ان کو ایک ساتھ مثلا فطرے میں شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگر سب الگ الگ رہتے ہیں تو وہ اپنا اپنا فطرہ دیں. لیکن اگر وہ ایک ہی ماں کی تحت کفالت یا باپ کے تحت کفالت رہتے ہیں تو باپ سب کا فطرہ جو ہے وہ ایک ساتھ نکالے گا. بہت بہت شکریہ آقا. ایک گھر موجود ہے، جی دوسرا گھر لینے کے لیے بینک کا لون وغیرہ لے کے گھر لے رہے ہیں، تو جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن خمس والا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ گھر ضرورت نہیں ہے، یہ پراپرٹی بنانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پراپرٹی بنانے میں جو خمس کے مسائل آتے ہیں وہ اپنی جگہ باقی رہیں گے. خمس دینا ہے ان کو، بس گھر لے سکتے ہیں، جائز ہے، خمس دینا ہے. نان مسلم فرینڈز ہیں، وہ گزر گئے، انتقال ہو گیا، کیا ان کا فاتحہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں کال لے لیتے پہلے، انشاءاللہ پھر آگے آپ سے جواب لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے، جی میرا کوئی کمانے والا نہیں، کوئی انکم نہیں ہے، تو جو کچھ ہے تھوڑا رکھ کے میں اس کا پیاز کھا سکتی ہوں؟ جی دوسرا میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، ایسا کھڑے رہ کے میں کرسی پہ بیٹھ کے جی میرے شوہر کی قضا نماز پڑھ سکتی ہوں کہ میں باہر پیسہ دے کے نہیں پڑھا سکتی؟ جی. اور کوئی سوال؟ بس یہی میرا سوال ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ فون کرنے کا. آغا ہمارا سوال تھا کہ مسلم فرینڈ گزر گیا، اس کی فاتحہ. دیکھیں فاتحہ یا کوئی بھی ایصال ثواب، جی اس کا تعلق ایمان اور اسلام سے ہے. جی یعنی ہمیشہ ہمارا مطمع نظر یہ رہنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے، مسلمان ہے، تو ہم اس کے لیے کار خیر کریں اور ایصال ثواب کریں. جی. مڈل کلاس کے ہیں، کپڑے سکھانے کے لیے ایک ہی ڈور ہے، رسی ہے، جس پہ غیر بھی کپڑے سکھاتے ہیں، یہ بھی سکھاتے ہیں، آیا ان کے کپڑے پاک ہیں یا نجس ہیں؟ آگا دیکھیے اگر نجس کپڑے اس پر ڈالے گئے ہیں تو وہ ڈور بھی نجس ہوئی ہے، جی اور جب بھی اس کے اوپر گیلے کپڑے ڈالے جائیں گے تو وہ گیلے کپڑے بھی نجس ہوں گے. جی لہذا ہینگر یوز کر سکتے ہیں، ایک صورت یہ ہے، یا پھر یعنی گھر کے اندر کوئی ایسا ارینجمنٹ کریں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس پر کپڑے ڈالنے سے بچ سکتے ہیں. جی. اور اگر اور تیسرا راستہ نہیں قطع کلام رہا تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بار گیلا کپڑا لے کے اور پھر دوسرا کپڑا لے کے اس کو، نہیں کیونکہ نائلون کی روپ ہے یہ، تو اس میں اشکال ہے.
ظاہر سی بات ہے یعنی زمین پاک کرنے کا معاملہ الگ ہے اور پلاسٹک وغیرہ کا. جی تو یہ بہتر ہے کہ ہینگرز وغیرہ استعمال کریں. ہینگر وغیرہ کا استعمال کریں. بہت اچھا آپ نے سولوشن بتایا گا, بہت بہت شکریہ. ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. فرمائیے. یہ میرا سوال ہے. جی. ایک ٹرسٹ میں ٹرسٹی ہوں. جی. اس کا صرف ٹرسٹی جی منمانی کرتا ہے. جی. خرچ بھی کو جہاں فضول خرچ بھی ہوتا ہے. جی. اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پھر بھی وہ سنتا نہیں ہے. جی. تو اس کے گناہ وہ اکیلا ہے یا سب لوگ ٹرسٹی ہو گئے. جی. اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال میں نے پوچھا تھا جی گھر کے لینے بارے میں. جی. تو میرے کو اس میں یہ پوچھنے کا تھا بینک کا جو انٹرسٹ دیتے ہیں وہ جائز ہے کیا؟ بینک کا انٹرسٹ جائز ہے یا نہیں؟ ہوم لون کے لیے میں نے پوچھا تھا پہلے. جی. وہ بولے جائز ہے, لیکن وہ انٹرسٹ دینا جائز ہے کہ نہیں وہ بتایا نہیں. جی. ہوم لون پہ صرف آپ بات کر رہے ہیں؟ ہوم لون کی میں نے بات کیا تھا. اوکے جزاک اللہ. لے سکتے ہیں ہوم لون کے لیے. جی جی. اس کا انٹرسٹ دینا جائز ہے کہ نہیں وہ پوچھنے کا تھا. اوکے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاک اللہ. آغا ہمارا سوال چل رہا تھا کہ میوزک انسٹرومنٹ جو سنتے ہیں یا بغیر انسٹرومنٹ کے بھی میوزک جو ہوتا ہے موسیقی, تو اسلام میں کون سی موسیقی جائز ہے اور کون سی حرام ہے؟ دیکھیں موسیقی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک موسیقی وہ ہوتی ہے میوزک جی کہ جو ناچ گانے اور لہو و لعب سے مخصوص ہوتی ہیں. جی. اسلام نے انہیں حرام قرار دیا ہے. جی. اور انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جی. چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے ہو یا مثلاً موبائل کے ذریعے سے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو. جی. لیکن ایک میوزک جو ہے جیسے فوجی ہے جی. یا خبروں کے درمیان میں جو میوزک جو ہے وہ الرٹ کے لیے آتی ہے, جس کا ناچ گانے اور اس سے تعلق نہیں ہے فلم وغیرہ سے, تو پھر شریعت نے اس کے سلسلے میں اتنی تاکید نہیں کی ہے. یعنی البتہ میں سننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یعنی آدمی جس کو کہتے ہیں کہ اس میوزک سے احتیاط ضرور کرے کہ جو لہو و لعب اور ناچ گانے سے تعلق رکھتی ہیں. تو اگر مثلا یہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں, ناچ گانے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں, تو اس کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ منہ سے بجائے یا انسٹرومنٹ کے ذریعے سے بجائے. کہیں بھی سوال تھا. البتہ سر جو ہے گٹکری شریعت نے اس کو حرام کیا ہے کہ بعض اوقات وہ آواز کو اتنا کھینچا جاتا ہے کہ اس سے ایک گونج پیدا ہوتی ہے, اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میں شبی عباس بول رہا ہوں ممرا سے. فرمائیے شبی عباس صاحب. جی آغا سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی. ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن ہم لوگ سو رہے تھے. جی. ہلو. ہاں فرمائیے فرمائیے. ہاں تو ہم لوگ سو رہے تھے, تو صبح کے ٹائم پہ کلام پاک اوپر سے ایک اسٹینڈ کے اوپر رکھا ہوا تھا. جی. تو کلام پاک اوپر سے نیچے گر گیا. جی. اسٹینڈ ٹوٹ گیا. جی. تو وہ کلام پاک تو ہم لوگوں نے صحیح جگہ پہ رکھ دیا. جی. لیکن اب اس کا کفارہ کیا نکالنا ہے یہ آغا سے ڈسکس کرنا تھا. جی. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کلام پاک اگر ہندی میں ہے جی اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ, یعنی کسی غیر کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں مطلب کلام پاک ہندی میں ہے اور عربی اگر کوئی شخص نہیں پڑھے ہے جی تو وہ ہندی میں پڑھے تو اس کو وہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے بارے میں. جی جی. اور مطلب اگر عربی نہیں جانتا ہے, جی جی, بچپن سے عربی نہیں پڑھی ہے, جی جی, تو مطلب ماہ رمضان میں یا ادر مہینوں میں جی تو ہندی میں اس کے ٹرانسلیشن پڑھ کے اس کے فائدے اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی جی انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ بس یہی تو. جزاک اللہ, جزاکم خیر الجزا. ناظرین کرام ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, سوالات کافی ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ سارے سوالات ہم آغا سے جوابات لیں اس کے. ابھی ایک ہمارا سوال آغا یہ ہے کہ خمس کے سلسلے میں ہم بعد میں بات کریں گے. دروازے کے سامنے نماز پڑھنا, گھر چھوٹا ہے, مجبوری ہے, کیا کیا جائے؟ دیکھیں دروازے کے سامنے جو منع کیا گیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ گزریں گے اور توجہ جو ہے وہ بٹے گی. جی. اور آدمی جو ہے اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائے گا کہ جو خضوع و خشوع سے بند دروازے کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے آئینے کے سامنے
اس لیے کہ اگر آئینہ سامنے ہے تو تھوڑی دیر تک تو وہ احتیاط کرے گا، بعد میں وہ نماز چھوڑ کر کے آئینے میں لگ جائے گا. تو انسان کی توجہ جو غیر طبیعی طور پہ مثلا دوسری طرف ہو جاتی ہے، اس سے بچانے کے لیے مثلا منع کیا گیا ہے، ورنہ حرام نہیں ہے. یعنی کھلے ہوئے دروازے کے سامنے صرف اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ گزرنے والوں کی وجہ سے اس کی توجہ نماز سے ہٹ کر کے دوسری طرف سے نہ ہونے پائے. بہت بہت شکریہ آغا. ایک پھر آیا کہ نجس چائے اور کھانا وغیرہ، یہ بار بار جواب آپ نے دیا آغا، لیکن ایک کال لے لیتے ہیں، پھر آپ اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، فرمائیے. جی ہمارا سوال یہ تھا، سوال یہ تھا کہ اگر کوئی رمضان بھر ہمیں گھر میں مہمان رہا ہے اور 28 رمضان کو چلا گیا واپس، اس کا فطرہ نکالنا ہے. انشاءاللہ آگے جواب دیں گے اس کا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ فون کرنے کا. تو نجس چائے اور کھانا آپ نے بار بار کہا ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے انسان کو، تو انشاءاللہ اس کا جواب ہو گیا. آگا خمس کی پراپرٹی اگر قرض دار ہے اور پراپرٹی قرض سے لی ہے تو اس کا خمس کس طرح سے نکالے گا؟ اگر کیا نام ہے پراپرٹی لی ہے تو میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یعنی اگر قسط ادا کر رہا ہے تو پہلے اگر اسی سال قرضہ لیا ہے اور اسی سال قسطوں کو ادا کر رہا ہے تو اس پر خمس نہیں ہے. لیکن اگر قرض جو ہے وہ پچھلے سال کا ہے اور قسطیں جو ہیں وہ نئے سال میں اور نئی سال کی آمدنی سے ہو رہی ہے، ادا ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں پہلے خمس نکالا جائے گا، پھر قسط ادا کی جائے گی. بہت بہت شکریہ آغا. پھر وہ ایک سوال ہے کہ خمس گفٹ ملا ہے، خمس اس پہ نکلا ہوا ہے، اب سال بھر یہ رکھا رہا ان کے پاس، تو ان کے اوپر بھی خمس واجب ہو جائے گا؟ نہیں، اگر انہیں یہ پتہ ہے کہ دینے والے نے خمس نکال کے دیا ہے تو ایک چیز پر ایک ہی مرتبہ خمس ہے، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. خمس نہیں نکالا ہے اور کپڑا خریدا ہے، اس سے نماز جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں وہ ساری چیزیں کہ جس کے اوپر خمس واجب ہے اور نہیں دیا ہے تو وہ غصبی کے حکم میں ہیں. لیکن ایک رعایت رکھی گئی ہے کہ نماز اور روزہ اور جو دوسرے عبادات ہیں وہ معلق رہیں گی، جب یہ ادا کر دے گا تو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. ورنہ اگر یہ ادا نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ معلق رہیں گی وہ. اس لیے کہ غصبی جگہ کے اوپر یا غصبی جانماز کے اوپر یا غصبی لباس پہن کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ تو نماز کی بات ہے، حتیٰ غصبی پانی سے وضو صحیح نہیں ہے. یا جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ وضو کر رہا ہے، اگر وہ جگہ غصبی ہے جبکہ صرف 2 منٹ کے لیے اس نے 3 چلو پانی ڈالنے کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن شریعت اتنی حساس ہے کہ اس نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی چہ جائے کہ لباس اور کپڑا. ظاہر سی بات ہے کہ معلق رہے گی نماز. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال کا آپ نے پچھلے کئی ہفتوں پہلے جواب دیا تھا، پھر سے سوال آیا ہے، آپ نے مفصل جواب دیا تھا کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا مکروہ ہے، مباح ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ مباح ہے، بلکہ اگر وہ جا کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھتی ہیں تو یہ ایک مطلوب عمل ہے، اس سے مردوں کا فائدہ ہوتا ہے اور خود ان کو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ایک دن ہم کو یہاں پلٹ کے آنا ہے، تو اس سے آدمی میں کردار سازی کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور محسوس کرنے لگتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. انکم نہیں ہے، شوہر بوڑھے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، کچھ ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، یہ انٹرسٹ پہ پیسہ دے کے اور انٹرسٹ بیاض سود یہ لے سکتی ہیں؟ اگر بینک جو ہے وہ مثلا گورنمنٹ کا ہے یا مثلا مسلمانوں کا نہیں ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پرسنل کسی کو لون دے کے جو ہے انٹرسٹ نہیں لے سکتی ہیں، وہ تو حرام ہی ہو جائے گا. جی آغا بہت بہت شکریہ. کرسی پہ بیٹھ کے شوہر کی نماز اجارہ ادا کرتی ہیں بیٹھ کے. اجارہ کا مطلب ہے پیسہ لے کر کے، یعنی یہ اجارہ انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا ہے، یعنی خود بیٹھ کے اپنے شوہر کا کرتی ہیں، کسی اور کا کرتی ہیں. دیکھیں میں اس کو اس طریقے سے دیکھ لوں کہ اگر انہوں نے شوہر کی قضا نماز کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اور ادا کرنا چاہتی ہیں بغیر پیسہ لیے ہوئے،
تو یہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں اور کھڑے ہو کر کے جیسے بھی ممکن ہو یہ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ واقعاً ایک بڑا کام ہے کہ جو واجب نہیں ہے ان کے اوپر وہ انہوں نے اپنے اوپر واجب کیا ہے. اس لیے کہ شوہر کی نماز بیوی کے اوپر یا بیوی کی نماز شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، صرف بڑے بیٹے کے اوپر ماں باپ کی قضا نماز جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. لیکن اگر انہوں نے شوہر سے کوئی رقم لی ہے کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم آپ کی نماز پڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نماز کو کہ جو اجارے کے مقابلے میں پڑھی جا رہی ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے. یعنی ایک ایسا آدمی پڑھے کہ جو مثلا معذور نہ ہو، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہو اور صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکتا ہو. بہت بہت شکریہ. ایک ٹرسٹ میں ٹرسٹی ہیں صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرسٹی ہے اپنی منمانی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، تو صرف وہ اکیلے باز نہیں آتے ہیں، تو اکیلے یہ گناہ گار وہ جو کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں یا سارے ٹرسٹی گناہ گار ہیں؟ جو لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں اور ان کی بدعنوانی یا منمانی کو برداشت کر رہے ہیں اور نہیں بول رہے ہیں تو وہ سب ماخوذ ہیں. اگر مثلا ان کو پسند نہیں ہے یا وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے، اور اگر نہیں روک سکتے ہیں تو پھر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، ریزائن کر دینا چاہیے. لیکن اگر یہ ریزائن نہیں کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ایک اکیلا جو ہے گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ وہ سارے جو ہیں جو تماشائی بنے ہوئے ہیں وہ سب ماخوذ ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. بینک انٹرسٹ ہوم لون پہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ شریعت نے اجازت دی ہے اگر مثلا یعنی ضرورت ہے آدمی کے لیے، لیکن ایک شرط یہ لگائی ہے کہ اس نیت سے مثلا لے کے ہم اس کا سود نہیں بھریں گے، ولو یہ کہ مجبوراً اس کو بھرنا پڑے. قصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کا سود نہیں بھریں گے. مجبوراً بھر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو بینک لے لے گا. جی ہاں، لیکن اس کے قصد کا ایک ثواب ہے جو اس کے گناہ کو کم کر دے گا. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال کا آپ جواب پچھلی بار بھی کئی ہفتوں پہلے دے چکے ہیں، پھر آیا کہ قرآن اگر غلطی سے گر گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں، گرایا نہیں ہے، گر گیا ہے تو کسی غریب کو تھوڑا سا صدقہ دے دیں، مدد کر دیں. اس سے جو ایک ذہن کے اوپر بار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور کسی غریب کی ماہ مبارک میں مدد ہو جائے گی اور اس کی عید کے بھی کچھ انتظام انشاءاللہ. شرن کوئی نہیں، یعنی کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، یہ تو خود سے گرا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں قصد و ارادہ شامل ہو. یقیناً مسلمان ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا. ہندی قرآن عربی نہیں جانتا، ہندی قرآن پڑھ رہا تو کیا وہی ثواب ملے گا جو عربی قرآن کے پڑھنے کا ہے؟ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ ہندی کیسے آتی ہے اور عربی کیسے نہیں آتی ہے، یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں میں. اور عربی کے کل 28-29 حروف ہیں، ان کو پہچاننا ہے اور ان کو جوڑنا ہے. اور قرآن مجید میں زبر زیر پیش، ساکن، متحرک، تشدید، یہ سب کچھ لگا ہوا ہے. تو اگر تھوڑا سا آدمی محنت کر لے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک ہفتہ غور سے دیکھ لے تو وہ پڑھنے لگے گا. البتہ افراد کی مشغولیت اور ان کی مصروفیت وہ کتنی اجازت دیتی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن قرآن پڑھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص ہندی میں پڑھ رہا ہے اور ہندی کا مطلب ہے ہندی میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور واقعاً یہ وہی تلفظ کر رہا ہے کہ جو عربی میں لکھے ہونے کی وجہ سے تلفظ ہوتا ہے، تب تو ہندی میں لکھا ہو یا عربی میں لکھا ہو، اگر صحیح طریقے سے مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، مالک یوم الدین پڑھ رہا ہے صحیح طریقے سے، تو چاہے وہ ہندی میں پڑھ رہا ہو چاہے عربی میں پڑھ رہا ہو، اگر صحیح پروناؤنسیشن کر رہا ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو عربی میں دیکھ کے پڑھنے کا ملتا ہے. لیکن اگر یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو کلام خدا جو ہے وہ عربی آیات ہیں، نہ کہ ترجمہ. ترجمہ ہمارا اور آپ کا کیا ہوا ہے، یہ ہماری جس کو کہتے ہیں تصنیف یا ہمارا ترجمہ ہے. تو اس کا ثواب سمجھ کی بنیاد کے اوپر تو ملے گا کہ مثلا ترجمہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ایک اصلاحی مزاج پیدا ہوا، یا مثلا اسلام کے تئیں معارف اس کو حاصل ہوئے، تو جو کچھ اس کے علم میں اضافہ ہوا وہ ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب جو عربی زبان سے جاری کرنے کا ثواب تھا وہ بہرحال اسی وقت ملے گا جب ہماری زبان پہ
عربی کے جملے اور آیتیں آئیں گی. بہت بہت شکریہ آغا. آخری سوال ہے کہ رمضان میں کوئی مہمان ہوا اور 28 روز مہمان رہا اور چلا گیا تو کیا اس کا فطرہ بھی دینا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ ہم کو فطرے سے بچا گیا. جی. اس لیے کہ 28 دن تو اس نے محنت کی جی. اور جم کے کھایا. جی. لیکن 29ویں دن یا 30ویں دن مثلا اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس نے بہرحال ایک خرچ سے ہمیں بچایا ہے. اس کا فطرہ واجب نہیں ہے. وہ جہاں گیا ہے ان لوگوں کے اوپر وہ فطرہ واجب ہوگا اور انہیں ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پرسوں اتوار کے روز ہم پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام مسائل زندگی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.